زیادہ عرصہ جو مدینہ کی سرزمین میں رہ نہ سکے. آپ نے آزان دینا بھی چھوڑ دی، کیونکہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا. لیکن جب آقا علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آتا، آپ نے آزان دینا بند کر دی اور فوراً آپ جو ہے 1 سال بعد مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر، مدینہ کی سرزمین کو چھوڑ کر آپ شام کے شہر حلب میں روانہ ہو گئے اور شام کے شہر میں زندگی گزارنا شروع کر دی. جب شام کے شہر میں زندگی گزارتے گزارتے تقریباً 1 سال گزر گیا، حضور علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا بلال تمہارا اپنے یار کو ملنے کو دل نہیں کرتا ہے، اپنے حبیب سے ملاقات کا دل نہیں کرتا. حضور علیہ السلام جب خواب میں تشریف لائے تو فوراً آپ مدینہ کی سرزمین کی طرف آپ نے سفر کرنا شروع کر دیا. اور جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچے تو کیفیت وہی ہو گئی، وہی رونا رونا، وہی مکہ مدینہ کی سرزمین پر گلیوں میں گھومتے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا. جب کہیں آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک نظر نہ آیا تو آپ پھر حضور علیہ السلام کی قبر پر جا کر آپ نے قدموں میں جا کر حضور علیہ السلام کی قدموں مبارک میں بیٹھ کر دھارے مار کر رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ آپ کی ہوش ہو گئے. صحابہ کرام نے آپ کو اٹھا کر باہر لے آئے اور جب ہوش آیا تو مدینہ کی سرزمین پر ایک دھوم مچ گئی کہ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول وہ مدینہ کی سرزمین پہ آ گئے تھے اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دور میں حضرت بلال کی آواز میں وہ ترانہ سنا تھا، وہ اذان سنی تھی. آج وہ 1 سال بعد مدینہ کے لوگ دوبارہ حضرت بلال کی آواز سے وہی آواز سننا چاہتے تھے، وہی اذان کی آواز سننا چاہتے تھے، وہی اذان کی صورت میں وہ ترانہ سننا چاہتے تھے. جیسے بلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ بلال وہی اذان سنا دو جو حضور علیہ السلام کے دور میں تم اذان دیا کرتے تھے. جیسے بلال نے عرض کیا کہ ہاں کہ میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا تو چہرے مصطفیٰ سامنے ہوا کرتا تھا. اب میرے اندر اذان دینے کی سخت نہیں ہے، اب میرے اندر اذان دینے کی ہمت نہیں ہے. انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، میرے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ میں وہ اذان دے سکوں. لیکن لوگوں کے اصرار پر پھر بھی آپ نے کہا کہ میں اذان نہیں دوں گا. صحابہ کرام پھر جا کر انہوں نے تدبیر سوچی. انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جایا جائے، حضرت امام حسین سے فرمایا کہا جائے کہ حضرت بلال سے فرمائیں کہ وہ اذان دے. تو پھر حضرت امام حسین وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بلال وہی ذرا ترانہ سنا دو جو میرے نانا کے دور میں تم ترانہ سنایا کرتے تھے، جو اذان سنایا کرتے تھے. تو حضرت بلال جو تھے حضرت امام حسین کی بات کو ٹال نہ سکے، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں وہ انکار نہ کر سکے. انہوں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا
کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو معاصر ہے وہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم حضرت بلال حبشی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت بلال حبشی جیسا عشق عطا فرمائے اور حضرت بلال حبشی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔